دمہ کیوں ہوتا ہے اور اس لاعلاج مرض سے متاثرہ افراد کو کن چیزوں سے بچنا چاہیے؟ عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا بھر میں 30 کروڑ افراد دمہ سے متاثر ہیں اور اس تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس مضمون میں اس مرض کی وجوہات، علامات اور اس مرض کے باوجود ایک بہتر زندگی گزارنے کے لیے مشورے دیے جا رہے ہیں۔ دمہ کیا ہوتا ہے؟ دمہ سانس کی بیماری ہے جس میں سانس لینے میں مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے اور متاثرہ فرد کا سینہ متاثر رہتا ہے۔ یہ بیماری سانس کی نالیوں کے ارد گرد موجود پٹوں میں سوزش اور ان کے سکڑنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس مرض کا کوئی حتمی علاج تو نہیں ہے لیکن اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر بدر الدین کا کہنا ہے کہ سانس لینے میں مشکل کے علاوہ متاثرہ فرد کو خشک کھانسی اور چھاتی میں تناؤ کی کیفیت کی شکایت رہ سکتی ہے۔ ان کے مطابق اس بیماری کی علامت اور ان کی شدت وقت کے ساتھ تبدیل ہو سکتے ہیں۔ عام طور پر یہ رات کے وقت زیادہ پریشان کرتی ہے یا پھر صبح سویرے۔ دمہ میں شدت کیوں آتی ہے؟ بہت سے عوامل دمہ کی علامت میں شدت لا سکتے ہیں۔ جینیاتی عوامل یا الرجی بیرونی عوامل سے مل کر اس بیماری کی شدت بڑھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دھواں بھی سانس کی تکلیف بڑھا سکتا ہے۔ تمباکو کا دھواں خصوصاً مضر صحت ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو سانس کی نالیوں میں سوزش بڑھاتی ہیں اور دمہ میں شدت لا سکتی ہیں۔ پولن، گرد اور مخصوص خوشبو بھی دمہ میں شدت کا سبب بن سکتی ہے۔ دمہ اور ماحولیاتی تبدیلی۔ ایسے افراد جو دمہ سے متاثر ہوتے ہیں، موسمیاتی یا ماحولیاتی تبدیلی بھی ان پر زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ انسان کے پھیپھڑے بیرونی دنیا سے براہ راست متاثر ہوتے ہیں اور کسی بھی قسم کی تبدیلی ان پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دمہ بدلتے ہوئے ماحول میں شدت اختیار کرتا ہے، جیسا کہ بیرونی پولن میں اضافہ یا ٹریفک کا دھواں، آلودگی، آگ، گرمی کی لہر، طوفان یا گرد۔ اس کے علاوہ ہوا میں نمی بڑھنے سے بھی دمہ شدت اختیار کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر بدر الدین کا کہنا ہے کہ سانس کی نالیاں کافی حساس ہوتی ہیں اور کسی بھی بیرونی تبدیلی کی وجہ سے اندرونی خلیوں کی تہہ پر اثر پڑتا ہے اور یوں رد عمل میں سانس کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں یا پھر کھانسی ہوتی ہے۔ دمہ کن افراد کو ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے؟ ویسے تو یہ مرض کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے لیکن کم عمر افراد میں یہ زیادہ عام ہے۔ اس کی ایک وجہ جینیاتی عوامل ہوتے ہیں، تاہم والدین سے بچوں میں اس بیماری کے منتقل ہونے کے امکانات ہمیشہ موجود نہیں ہوتے۔ اگرچہ یہ کہنا مشکل ہے کہ کن افراد کو یہ مرض ہونے کے امکانات زیادہ ہیں، لیکن کچھ افراد میں دمہ کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ ان میں وہ افراد شامل ہیں جو وقت سے پہلے پیدا ہوتے ہیں یا وہ بچے جن کو سانس کی تکلیف اور بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ موٹاپے کا شکار افراد، زیادہ عرصے تک آلودگی یا دھوئیں کا سامنا کرنے والے افراد اور الرجی سے متاثرہ افراد۔ ڈاکٹر بدر الدین کا کہنا ہے کہ ایسے بچے جن میں وائرل انفیکشن زیادہ ہوتا ہے، دمہ ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، لیکن یہ ایسا نہیں جیسا بلڈ پریشر ہوتا ہے جس میں نمک اور ہائپر ٹینشن کا سبب بننے والے مصنوعات کا زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ دمہ کا علاج۔ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ دمہ کا علاج احتیاط ہے جو مریض کو آگاہی دینے سے شروع ہوتی ہے۔ مریض کو بتانا چاہیے کہ تمباکو نوشی سے گریز کریں اور دھوئیں والی جگہوں پر زیادہ نہ جائیں کیونکہ ان سے دمہ شدت اختیار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسی مصنوعات کے استعمال سے پرہیز کریں جو سانس کی نالیوں کو متاثر کرتی ہیں، جیسا کہ پینٹ یا صفائی والی مصنوعات۔ دمہ کے مریضوں کو کورٹیکوسٹیرائڈ دیے جاتے ہیں جو سانس کی نالیوں کی سوزش میں کمی لاتے ہیں۔ ڈاکٹر بدر الدین کا کہنا ہے کہ دمہ سانس کی نالیوں کی دائمی سوزش ہے، جس کا مطلب ہے کہ بنیادی علاج اور باقاعدہ مانیٹرنگ ضروری ہے۔ سب سے بنیادی نقطہ یہ ہے کہ مریض کو آگاہی دی جائے۔ ماہرین کے مطابق مریض کو بیماری کے بارے میں آگاہ کرنا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ مرض میں شدت کیوں اور کیسے آتی ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔